کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں۔ ہے تو قربانی کے متعلق ہے، لیکن احکام تو سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ جیسا قربانی میں امت کا کیا حال ہے کہ سامنے والا کس قیمت کا جانور لایا ہے، میں اس سے بڑھ کر جانور خریدوں۔ سامنے والے نے کیا قیمت لگائی ہے، میں دگنی قیمت لگاؤں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، یہ ہمارے اعمال کی حالت ہے۔ کوئی 1,00,000 روپیہ لگاتا ہے تو سامنے والا صرف تکبر کی بنیاد پر، صرف جھوٹی شان کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، ریاکاری کی بنیاد پر 2,00,000 روپے کا جانور خریدتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لوگوں تم سمجھتے کیا ہو؟ تمہارے رب کے سامنے، تمہارے رب کے دربار میں نہ تمہارا جانور پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری دلوں کی جو کیفیت ہے، جو تمہارے دلوں کا تقوی ہے، وہ تمہارے رب کے سامنے پہنچتا ہے۔ یہی حال ہر معاملے میں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں، نیت کیا ہے، میں کیوں سر جھکا رہا ہوں، یہ کیفیت جو دل کی کیفیت ہے، اسی پر قیامت میں معاملہ ہوگا۔ اللہ کیا خالص وہ عمل جو خالص اس کے لیے کیا گیا، رائی کے جانے کے برابر بھی اس میں ریاکاری کی بو نہ ہو، ورنہ معاشرہ تو سمجھتا رہے گا میں عبادت گزار ہوں، لوگ تو ہمیں سلام کریں گے، یہ بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم اس دن پتہ چلے گا فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انكَشَفَ الْغُبَارُ، جب درمیان سے پردہ ہٹے گا۔ لوگ تو سمجھتے تھے بڑا دیندار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، بڑا دین میں حصہ لینے والا ہے، لیکن ایک دن آئے گا، لگے گی اللہ کی عدالت، یوم تبلی السرائر، وہ دن رازوں کو فاش کرنے والا دن ہوگا، حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ خاندان دیکھے گا، محلہ دیکھے گا، شہر دیکھے گا، ارے اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا یہ بڑا عبادت دار، عبادت گزار آدمی تھا۔ عزیز دوستو، ہمارا عبادت کا میدان ہے ہی تھوڑا، ہم عبادت پہلے ہی تھوڑی کرتے ہیں، ہم مال بہت کم صدقہ کرتے ہیں، ہم بہت کم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ہماری نیت میں کھوٹ ہوگی، آخرت میں سوائے ہاتھوں کے افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے ہر عمل کے پہلے اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ بھائی کیا کر رہا ہے، کیا کرنے تو جا رہا ہے، اور کس لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ بڑے بڑے احادیث کی کتابیں، ان احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، سورج سوا نیزے پہ رہے گا، جہنم کی گرمی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان کا دماغ ایسا پکے گا جیسا چولہے پر کھانا پکتا ہے۔ تو چند فرشتے
چند بدقسمت لوگوں کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر اللہ کے سامنے لائیں گے۔ وہ لوگ کوئی چوری کرنے والے نہیں، کوئی زنا کرنے والے نہیں، کسی کی جائیداد ہڑپ کرنے والے نہیں۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے 3 شخصوں کو لایا جائے گا، اس میں سب سے پہلا جو شخص ہوگا وہ معاشرے کا عالم ہوگا۔ اللہ کہیں گے کہ بندے بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اب وہ اپنی زندگی کو سامنے رکھے گا، گنوائے گا، میرے اللہ کیا تو نہیں جانتا کہ تو نے مجھے علم کی نعمت سے نوازا، میں برابر لوگوں کو تیری طرف بلاتا رہا، تیرا پیغام سناتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سنتا رہا، سناتا رہا، میرا اللہ زندگی میں نے اسی میں گزاری ہے۔ آواز آئے گی تو جھوٹ بولتا ہے، آواز آئے گی کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ صرف اتنا لفظ پیروں سے زمین کھسک جائے گی، خون کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ عالم کہے گا کہ اللہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تو یقیناً تو نے کیا ہے، تو میرے بندوں کو بلاتا رہا، دعوت دیتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، ہزاروں کا ہجوم تیرے سامنے رہتا، لیکن تو نے یہ کس کے لیے کیا ہے؟ کس لیے کیا ہے اور کس نیت سے کیا ہے؟ تیرے تو دل میں یہ بات تھی کہ لوگ تجھے علم والا سمجھیں، لوگ تجھے مقرر سمجھیں، لوگ تجھے مبلغ سمجھیں، لوگ تجھے محدث مفسر سمجھیں، لوگ تجھے عالم سمجھیں۔ جو مقام تو چاہتا تھا، جو شہرت تو چاہتا تھا، جو چیز تو چاہتا تھا، وہ تو دنیا میں تجھے مل گئی ہے۔ لوگ تجھے عالم بھی کہتے تھے، لوگ تجھے بڑا علم والا بھی کہتے تھے، لوگوں نے اکرام بھی کیا، لوگوں نے سلام بھی کیے، تو نے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ فوراً فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں اس نے میرے لیے کوئی ایک عمل بھی نہیں کیا ہے، اس کے منہ کے بل پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک دربار ہوگا اللہ کا، اگر اس دربار سے بھی دھکا دے دیں، اور کون سا دربار ہوگا جہاں جا سکتے؟ اور کون سا دروازہ ہوگا جہاں جا کر بھیک مانگ سکیں؟ پھر فرشتے ایک دوسرے آدمی کو آگے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی امت کا مالدار آدمی ہوگا، سخی آدمی، جس کی سخاوت کے چرچے دنیا میں ہوتے تھے۔ کہا کہ بندے بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے مال کی نعمت سے نوازا تھا، بڑا مال دیا تھا۔ اے اللہ جیسا تو نے مجھے مال دیا ہے، میں نے اسی طرح اس مال کو تیرے بندوں میں تقسیم کیا ہے۔ کوئی غریب گھرانہ میرے معاشرے میں ایسا نہیں تھا جہاں میں نے قدم رکھ کے مدد نہ کی۔ جہاں دین کا معاملہ آتا میں نے مال خرچ کیا، جہاں آتا میں نے نکال کے دیا۔ آگے سے آواز آئے گی کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت جو آدمی دنیا میں مال خوب جمانے کے بجائے بار بار جگہ جگہ خرچ کیا ہو، اس کے باوجود بھی آخرت نہ بنی ہو، اللہ راضی نہ ہوا ہو، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، خون کے آنسو نکلے۔ ہاں تو مالدار تھا، تو نے بڑا مال خرچ کیا، تو نے بڑی لوگوں کی مدد کی، لیکن دل سے تو پوچھ تو نے یہ عمل کس کے لیے کیا؟ تیرے تو دل میں یہ بات، تیرے دل میں تو یہ نیت تھی کہ لوگ تیری جگہ جگہ تعریف کریں، تیرے سخاوت کے چرچے ہو، لوگ تیری واہ واہ کریں، تیری شان ہو۔ تو جس نیت سے عمل کیا ہے
سب کچھ تجھے ملا ہے، سب کچھ ملا ہے۔ لوگوں نے تیری عزت بھی کی، تیری واہ واہ بھی کی، تجھے شہرت بھی دی۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں اسے بھی پکڑ کر منہ کے بھل گھسیٹ کر اسے جہنم میں اوندا گرا دیا جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ پھر فرشتے تیسرے آدمی کو لائیں گے، تیسرے آدمی جس نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنی بیوی کی محبت اور بیوی کا وصل اور بیوی کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ کر، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں زندگی کے اوقات لگائے، یہاں تک کہ بہادری سے اس نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، ہزاروں گردنیں گراتا رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ لوگوں نے تیر برسائے، تلوار برسائے، پورا کا پورا وجود خون سے آلود ہو گیا، جسم سے خون کے فوارے نکل گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو عرض کرتا ہے کہ میرے اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے راستے میں نکلا، اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کیا، سب کچھ چھوڑ کر، راحت کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، اولاد چھوڑ کر، دور دراز جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آواز آئے گی کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کون ہوتا ہے شہید؟ کیا مقام ہوتا ہے شہید کا؟ تھوڑا دلوں کا رخ آگے پیچھے ہونے سے، تھوڑا نیتوں میں فتور آنے سے، تھوڑا نیتوں کا رخ تبدیل ہونے سے، جہاں جنت ملنا ہے وہاں جہنم مقدر بن جائے، جہاں اللہ کی رضا کا پروانہ ملنا ہے وہاں رب کی ناراضگی ملے، تو افسوس، کتنا افسوس کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں تو نے گھر بھی چھوڑا، بار بھی چھوڑا، سب چھوڑا، دور دراز گیا، شہید ہوا۔ روایت میں آتا ہے ایک بندہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دور سفر میں جاتا ہے اور اپنی جان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، پہلا خون کا خطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، یہ شہید ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے خون کے خطرے یکے بعد دیگر گرتے چلے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک فقہاء نے کتابوں میں لکھا اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں ایک ایسا قبرستان ہے جہاں ہر قبر والا اللہ کا نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اگر بستی والوں نے یہ نیت کی اللہ اس قبرستان والوں کی مغفرت ہو جائے، تو ایک ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں دور دراز جا کر اپنے جان کو نذرانہ پیش کرتے ہوئے، اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اگر اس کی شہید کی لاش لا کر اس قبرستان میں دفن کر دیں، ایک شہید کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہے، صرف اسے لا کر اس قبرستان میں دفن کرنے کی بنیاد پر اللہ سارے قبرستان کی مغفرت کرتا ہے۔ لیکن تھوڑا نیت کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، تھوڑی ریا کی بو آنے کی بنیاد پر، اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی جہنم مقدر بن جائے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاکاری کتنی بری چیز ہے۔ حالانکہ تینوں کے تینوں اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کیے، ایک علم سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا گیا، علم کی پیاس بجھاتا گیا، ایک اپنے مال سے اللہ کے مجبور بندوں کی مدد کرتا چلا گیا،
اور ایک بندہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کیا، لیکن تھوڑی نیت میں ریا کی بو آنے کی بنیاد پر تینوں کے تینوں مقبول ہونے کے بجائے مردود ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ حالانکہ تینوں کے تینوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اللہ ایک عالم کے قلم کی سیاہی جمائے گا جس قلم سے وہ حق بات لکھتا ہے، اور ایک شہید کے خون کو بھی اللہ لائے گا، عالم کے قلم کی سیاہی بھی تولی جائے گی، شہید کے خون کو بھی تولا جائے گا۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں، علماء نے کئی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک عالم کی قلم کی سیاہی اس شہید کے خون سے بھی بڑھ جائے گی۔ مقام کتنا بڑا ہے، لیکن تھوڑی نیت کا رخ بدلنے کی بنیاد پر تینوں کے تینوں بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہر عمل میں اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جیسا میں نے شروع میں بتایا، امت کا ایک بڑا طبقہ ہے، امت کے پورے طبقے میں 99% جو طبقہ ہے وہ عبادت کے میدان سے بہت دور ہے۔ 1% طبقہ جو اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، لیکن نیت کی کمی کی وجہ سے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔